السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحبت صلحاء کیوں ضروری ہے؟ سامعین ذی قدر، اللہ تعالیٰ نے اپنے ان ذاکرین و شاکرین بندوں کی صحبت اور معیت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، جو صبح و شام اس کی یاد میں مست و مگن رہتے ہیں اور اللہ رب العزت کے مکھڑے کے طلبگار رہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعُدْ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہ اے میرے بندے، تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھا کر جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں۔ تیری محبت اور توجہ نگاہیں ان سے نہ ہٹیں تو ان فقیروں سے دھیان ہٹا کر دنیاوی زندگی کی آرائش چاہتا ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 28 ہے۔ یہ لوگ خدا شناس ہوتے ہیں اور بے شک خدا نہیں مگر ان کے ہم نشیں ہوتے، اس لیے جو ان سے دور ہوا وہ اللہ سے دور ہو گیا، اور جو ان کے قریب ہوا وہ اللہ کے قریب ہوا۔ یہ اللہ کے وہ مقرب اور عاشق بندے ہیں جو اپنے آپ کو دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز کر کے مولا کی یاد میں فنا کر دیتے ہیں۔ مولانا روم کے اشعار اس حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، مولوی ہرگز نہ باشد مولائے روم، تا غلام میں شمس تبریزی نہ شد۔ جب تک مولانا روم کو شمس تبریزی کی صحبت اور غلامی نصیب نہ ہوئی، اس وقت تک وہ فقط مولوی تھے۔ شمس تبریزی کی صحبت نے انہیں مولوی سے مولائے روم بنا دیا۔ اور ایک اور شعر ہے، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ اولیاء اللہ کی جو صحبت میں گزارے ہوئے لمحات ہیں وہ 100 سالہ بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔ الغرض، اللہ رب العزت کے قرب کی دولت اولیاء و صوفیاء کی صحبت و معیت سے ملتی ہے۔ خشیت و محبت الہی کا سودا صوفیاء کے بازار میں ہی ملتا ہے۔ یہ سوغات محبت صحبت صلحاء اختیار کیے بغیر حاصل کرنا ناممکن ہے۔